چل لے اپنے گھر کو جا بڑھیا سے چل جا کیوں نیند بگاڑ لیا کیوں تماشا ہو رہا میں جاتا کیوں نہ چل جا اٹھ جلدی بڑھیا سے اگر ہم سے ہمارا بھائی محبت کرے پیار کرے تو اس پیار کو محبت کہتے ہیں ہمارا باپ محبت کرے تو محبت کہتے ہیں بہن پیار کرے اس کو بھی محبت کہتے ہیں دوست پیار کرے اس کو بھی محبت کہتے ہیں لیکن ماں جب پیار کرتی ہے تو اس پیار کو محبت نہیں ممتا کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات ماں باپ یہ ایک انمول ہستی ہیں ان کا کوئی اولاد جو حق ادا کرنا چاہے وہ حق ادا نہیں کر سکتی ایک عاشق نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے کعبے کا حج کرایا پلٹ کے آیا آقا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا فرمایا ابھی تو تم نے اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہ کیا اللہ اکبر غور فرمائے ماں کا پیار کوئی خطیب اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کوئی قلمکار اپنے قلم سے اس کو تحریر نہیں کر سکتا حضرات جہاں پہ ماں کی ممتا دم توڑتی ہے جب انسان اندھیری قبر میں جاتا ہے تختے لگا دیے جاتے ہیں اوپر سے کپڑا بچھا دیا جاتا ہے پھر مٹی انڈیلی جاتی ہے مٹی سے گھر بنا دیا جاتا ہے چھت بنا دی جاتی ہے اللہ اکبر انسان نے اپنی ماں کو آواز دی ماں نہ آ سکی ہیلپ کرنے کے لیے باپ نہ آ سکا مدد کرنے کے لیے بیٹے نہ آ سکے بیٹی نہ آ سکی حضرات دوستوں کی دوستی دم توڑ گئی قبر پر ماں کی ممتا دم توڑ گئی قبر پر باپ کی شفقتیں دم توڑ گئی قبر پر بھائی کی اخوت دم توڑ گئی قبر پر حضرات انسان اکیلے تھا پریشان تھا چل لے اپنے گھر کو جا بڑھیا سے چل جا کیوں نیند بگاڑ لیا کیوں تماشا ہو رہا میں جاتا کیوں نہ چل جا اٹھ جلدی بڑھیا سے چل خاموش یہیں بیٹھ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی الامی کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال بولیے مت بولیے تمہیں میری بات بری لگے گی لیکن میں حق کہہ کے جاؤں گا تم سے ہاں انہیں آ کے بٹھایا اللہ جا کے جلسہ بگاڑیے جا کے ہاں اماں کا پتہ نہیں ہوگا اماں کہاں ہے توجہ فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ قبر کے اندر انسان پریشان تھا وہاں ہمارے آقا کی تشریف آوری ہوئی آقا کا جلوہ کام آیا رسول کائنات کی محبت کام آئی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے آقا سے محبت کرنی چاہیے سب سے زیادہ رسول کائنات سے عشق کرنا چاہیے ایسا عشق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علامہ تسلیم احمد صاحب قاری تسلیم احمد صاحب قبلہ تشریف فرمائے لفظ علامہ نے بھی وبال مچا رکھا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں اللہ سلامت رکھے یہ سادگی اور عاجزی ان کے ساری ہے اللہ انہیں سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے حضرات اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ اکبر کبیرہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو حضرات غور کرنے کا مقام ہے علماء کرام جلوہ فرمائے ہیں اللہ نے اس آیہ کریمہ میں دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ایک اپنی عبادت کا اور اپنی عبادت سے متصل ہی دوسرا حکم دیا لوگوں کی توجہ کو مبذول کرایا کس کی طرف باپ کی طرف ماں کی طرف فرمایا میری عبادت کر اور اپنے باپ کی اطاعت کر اپنی ماں کی اطاعت کر عزیزان ملت اسلامیہ ہم جب غور کرتے ہیں بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ میں بیان کرتا ہوں ماں باپ کی اطاعت کے لیے فوراً کیوں کہا گیا توجہ کے ساتھ سنیے انسان کے وجود کے دو سبب ہیں ایک سبب حقیقی ہے
ایک سبب ظاہری ہے، سبب حقیقی رب تبارک و تعالی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، وہ سبب حقیقی ہے، اور ہمارے والدین یہ ہمارے وجود کے سبب ظاہری ہیں۔ ماں ہے تو تو ہے، باپ ہے تو تو ہے، ماں ہے، ماں کا وجود پہلے ہے، باپ کا وجود پہلے ہے، ماں باپ پہلے ہیں۔ ڈاکٹر بعد میں بنا، قاری صاحب بعد میں بنے، عالم دین بعد میں بنے، مفتی صاحب بعد میں بنے، انجینئر بعد میں بنے، ڈاکٹر بعد میں بنے، اللہ اکبر کلیکٹر بعد میں بنے۔ جتنے بھی تجھے اوصاف ملے، صفات ملی، سب کی سب بعد میں ملی ہیں۔ ماں باپ نہ ہوتے تو بتا تو انجینئر کیسے ہوتا، ماں باپ نہ ہوتے تو بتا تو قاری کیسے بنتا، ماں باپ نہ ہوتے تو اسلامک اسکولر کیسے بنتا، ماں باپ نہ ہوتے اللہ اکبر تو کیسے بنتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو کچھ نہیں بن سکتا تھا، ماں نہ ہوتی تو نہ ہوتا، تو ماں کی ہی بدولت ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن آج انسان سب کچھ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اکثر ماں باپ سے دوری بناتے ہیں۔ شادی کیا ہوئی، ماں باپ سے دوری بنانا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس طرح بی بی نے اپنے شوہر کو پڑھایا، دیکھو صاحب اگر آپ میرے ساتھ رہو تو فائدہ ہوگا، اپنے والدین پیرنٹس کے ساتھ رہو گے نقصان ہوگا۔ شوہر نے کہا تیرے ساتھ رہنے سے فائدہ کیسے ہوگا؟ تو بی بی بولی دیکھو تم اور میں دونوں ہی ہیں، ہم اکیلے ہیں، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا خرچہ ہوگا، اور تم سب کے ساتھ رہو گے، کماؤ گے، سب کھلا دو گے، بچے گا کچھ نہیں، ہم دونوں اکیلے رہیں گے، کرائے پہ رہ لیں گے، چلو دلی چلنے ہیں، ممبئی چلنے ہیں، وہیں کمانا بہت زیادہ جڑ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھنا بی بی کی باتوں میں آ کر کے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کے جانے والے، اپنے باپ کو تڑپانے والے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اپنے مال کو اپنے باپ سے دور رکھے گا، اپنی کمائی کو، اپنے پیسے کو اپنی ماں سے دور رکھے گا، برکت ہوگی؟ اللہ کی عزت کی قسم بالکل برکت نہیں ہوگی، بلکہ کان کھول کر کے سن لو، تیرا وجود بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا جسم بھی تیرے باپ کا ہے، تیری دولت بھی تیرے باپ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ میری جیب سے پیسہ نکال لیتا ہے، میرا باپ میری جیب سے پیسہ نکال لیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا پیسہ بھی تیرے باپ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نسلت اعلی حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لاجواب ہے۔ اپنے باپ کا، تیری کمائی تیرے باپ کی، تیری پروپرٹی تیرے باپ کے، اللہ اکبر، بلکہ یوں کہہ تو پروپرٹی اپنے باپ کی ہے، تو دولت اپنے باپ کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی ہم نے سمجھا ہے ماں کی محبت کو؟ کاش ہم سمجھتے باپ کے پیار کو۔ جب بچہ روتا ہے نا تو ماں اٹھاتی ہے، پشت پہ بٹھاتی ہے، کمر پہ بٹھاتی ہے، اور بٹھانے کے بعد کہتی ہے بیٹے کسی کا محتاج نہ رہنا، میری کمر پہ بیٹھ جا، اور جہاں تک کا میں دیکھ رہی ہوں وہاں تک کا تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب دیکھ باپ کی محبت کو۔ بچہ رویا، بیٹا رویا، باپ آیا، باپ نے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لینے کے بعد اس نے کمر پہ نہیں کاندھوں پہ بٹھایا، کاندھوں پہ بٹھانے کے بعد باپ بولا بیٹے جہاں کا میں نہیں دیکھ رہا ہوں وہاں تک کا تو دیکھ لے، مجھ سے آگے کا دیکھ لے۔ کوئی نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے زیادہ آپ پڑھ جائیں، لکھ جائیں، مجھ سے زیادہ آپ کی ترقی ہو جائے۔ دنیا کے اندر کوئی نہیں چاہتا کہ یہ بندہ مجھ سے آگے نکل جائے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے یہ مجھ سے آگے نکل جائے، اس کی ترقی مجھ سے زیادہ ہو جائے۔
وہ کون ہے؟ اس کو باپ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، خود تو رکشہ چلاتا ہے لیکن اس کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے میرا بیٹا مزدور نہ بنے، پڑھ لکھ کر کے قابل انسان بنے، میرا بیٹا میری طرح زندگی نہ گزارے بلکہ قابل ہو کر کے ایک سکون اور چین عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ باپ چاہتا ہے بیٹی کی ترقی مجھ سے زیادہ ہو، باپ چاہتا ہے یہ مجھ سے زیادہ لکھ جائے، یہ مجھ سے زیادہ پڑھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے دیکھا ہے جوان اپنے ماں باپ سے دور چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی بڑے خطرناک ان کے سامنے موڑ آ جاتے ہیں۔ بی بی اللہ اکبر اپنے مائکے سے آتی نہیں، وہ یہ ڈیمانڈ رکھتی ہے، وہ یہ شرط رکھتی ہے میرے ساتھ رہو گے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو گے؟ اگر ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے نہیں آنا ہے، اور اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میں کل کے ہوتے ہوئے آج تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اس وقت نوجوان کشمکش کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس آپشن اللہ اکبر دو آپشن ان کے پاس ہوتے ہیں، میرے ساتھ رہو گے یا ماں باپ کے ساتھ رہو گے۔ کچھ بے وقوف اپنی بیوی کو چن لیتے ہیں، کچھ بے وقوف اپنی بیوی کو چوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تیرے ساتھ رہوں گا، وہ اپنے باپ کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی ماں کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظم رضا منظری آپ کو اللہ اکبر ایک ذہن دے کر کے جا رہا ہے، جب آپ کے سامنے ایسا موڑ آئے، آپ کی بیوی یہ کہے میرے ساتھ رہنا ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا اللہ اکبر تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ اگر تو چلی جائے گی تو دوسری بیوی مل جائے گی، وہ بھی چلی جائے گی تو تیسری مل جائے گی، اگر ماں باپ ایک مرتبہ چلے گئے تو دوبارہ ماں باپ نہیں ملیں گے۔ ایک مرتبہ ملتا ہے خدمت کے لیے، ماں زندگی میں ایک بار ملتی ہے خدمت کے لیے۔ بے وقوف تو کہاں اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، آج لوگوں کو دیکھو ایک ایک گھنٹہ لائن میں لگ کر کے اللہ اکبر دھکے کھاتے ہیں، کونیاں کھاتے ہیں، لاتے کھاتے ہیں، گھوسے کھاتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، اللہ اکبر لائن میں لگتے ہیں۔ کس لیے لگے ہیں لائن میں؟ اپنے پیر کے ہاتھ چومنے ہیں، پیر کا دیدار کرنا ہے، میاں کا دیدار کرنا ہے، میاں کا دیدار کر کے جاؤں گا، میاں کے ہاتھ چوم کے جاؤں گا۔ وہ بے وقوف تو نے لائن میں لگ کر کے دھکے کھائے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو نے لائن میں لگ کر کے پیر کے ہاتھ چومنے کا انتظار کیا، ایک گھنٹہ تو لائن میں لگ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی تجھے پیر کی دست بوسی کا موقع نہ ملا، پیر کے ہاتھ چومنے کا موقع نہ ملا۔ تجھے کس نے کہا کہ پیر کے ہاتھ چومے گا تو تجھے کامیابی ملے گی، پیر کا دیدار کرے گا تو تجھے کامیابی ملے گی؟ میں ڈنکے کی چوٹ پہ دکھتی نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ تم ایک گھنٹہ لائن میں لگے، اس لیے لگے کہ پیر کی دست بوسی ہو، میاں کے ہاتھ چوم لو، کامیاب ہو جاؤ، میاں کے درشن کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ارے بے وقوف، تجھے کس نے کہا پیر کے ہاتھ چومے گا تو کامیابی ملے گی، پیر کا دیدار کرے گا تو کامیابی ملے گی؟ اگر کامیابی چاہتا ہے تو سب سے بڑا پیر تیرے گھر میں تیرا باپ بیٹھا ہے، آ کر کے باپ کا دیدار کر لے۔ سب سے بڑا مرشد تیری ماں کے پیکر میں تیری ماں بیٹھی ہے، آ کر کے ماں کے قدموں میں گر جا، باپ کا دامن پکڑ لے۔ اللہ اکبر، تو نے 8 دن اپنے پیر کی خانقاہ میں گزارے، وہاں جھاڑویں لگائیں، پیر کی جوتی اللہ اکبر تو نے بغل میں رکھی، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، اللہ اکبر، کبھی اس عالم کے پاس، کبھی اس عالم کے پاس، کبھی اس امام صاحب کے پاس، کبھی ان امام صاحب کے پاس، تعویذ 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 تعویذ۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں پیر کے تعویذ
تعویذ میں اتنا اثر نہیں ہے، امام صاحب کے تعویذ میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا اثر ماں کی دعاؤں میں ہے، جتنا اثر باپ کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو۔ جی اچھا لگ رہا آپ کو؟ جی سب تو کو ہاتھ اچھا اٹھا کر کے کہو یا رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ہاتھ اٹھائیے، اور ڈبے کا پیا ہے تو ایسے ہی بت بن کر کے بیٹھے رہیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے، دونوں ہاتھ لہرا کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہاتھ نیچے کرو، توجہ کے ساتھ سنو، اللہ اکبر۔ ہاتھ میں کٹورا لے کر کے بھیک مانگنے والے کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، دعا ملے دعا ملے، تعویذ ملے، پورے گھر میں تعویذ لٹکا دیے، کیا برکت آئی؟ کیا کاروبار میں برکت آئی؟ کیا اولاد نے کہنا مانا؟ کیا دکان چلی؟ کیا مکان میں برکت آئی؟ نہ تو دکان چلی، نہ مکان میں برکت آئی، نہ اولاد نے اطاعت و فرما برداری کی، اس لیے کہ پیر کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، امام صاحب کی دعا تیرے حق میں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب تو اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کر کے بیٹھے گا، باپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گا، ماں دامن اٹھا کر کے دعا کرے گی، ماں کا اٹھا ہوا دامن نیچے بعد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ تیرے حق میں تیری ماں کی دعا کو قبول فرمائے گا، باپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ پیر کی دعا قبول ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ماں باپ جب دعا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں گارنٹیڈ قبول ہو۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین علامہ مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، لاجواب حضرت لاجواب، بہت خوب بہت اچھا ماشاءاللہ۔ حضرت بایزید بستامی جزاک اللہ قدس سرہ السامی، آپ جنگل میں نکل گئے، 11 یا 12 سال جنگل میں رہے، واپس جب مکان میں اپنے آئے، بستی میں مکان کے قریب بیٹھے، تو جب آپ نے اپنے گھر کی نالی سے پانی باہر آتے دیکھا تو علم ہو گیا ماں بیدار ہو گئی، تہجد کی نماز پڑھنے ان کی والدہ اٹھی، دستک دی، ماں نے دیکھا یہ حال تو فرمایا بیٹے کامیابی مل گئی، قدموں میں گر کے بایزید جیسے قلندر بولے ماں کامیابی نہیں ملی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم کس کھیت کی مولی ہو، میں کس کھیت کی مولی ہوں بتاؤ، میری تمہاری حیثیت کیا، منشمہ کی کوئی حیثیت نہیں، بایزید جیسے قلندر، بایزید جیسے سکندر۔ اللہ اکبر، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ماں کے قدموں میں گر کے بولے ماں کامیابی نہیں ملی، ماں نے ہاتھ اٹھائے، نیچے ہاتھ بعد میں آئے، کامیابی پہلے مل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قدم پکڑ کے بولے ادھر ادھر جانے والوں، دعائیں کرانے والوں، سنو بایزید بستامی کا پیغام دل کی تختی پہ لکھ لو، لکھ لو، آؤ میں لکھ دوں، اگر کوئی زیادہ لکھوانا چاہ رہا تو ان سے لکھوا دوں، بیٹھو۔ اللہ اکبر، یہ روحانیت کی بات چل رہی ہے۔ حضرات گرامی گر کے بولے کامیابی جنگل میں نہیں ہے، کامیابی ماں کی دعاؤں میں ہے، اے سبحان اللہ سبحان اللہ، کامیابی باپ کی دعاؤں میں ہے۔ خدا را جس نے ماں باپ کی دعائیں لے لی وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوا، وہ کامیاب ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ کتنی عبادت کر لیں، کتنی نمازیں پڑھ لیں، آپ کا باپ آپ سے راضی نہیں تو
آپ کا رب آپ سے راضی نہیں. رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے, اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اور آسان کر کے بتا دوں, فائنل جملہ بول دوں, یعنی آپ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے باپ کو راضی کر لیجئے, اللہ راضی ہو جائے گا. آپ کا والد آپ سے ناراض ہے تو عرش کا رحمان آپ سے ناراض ہے. ہاتھ جوڑ کے برا نہ مانے. کچھ بات میں اپنی مائیں بہنیں بیٹھی ان سے بھی کہہ دوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کر لو کہ آپ کے بچے ایٹومیٹک ہی آپ کی بات مانے. ان کو ہوش آئے تو وہ آپ کو اپنی ماں کہنے لگے, وہ آپ کو اللہ اکبر اپنا باپ تسلیم کرنے لگے, آپ کی عزت کرنے لگے, آپ کو رسپیکٹ کرنے لگے, آپ کا احترام کرنے لگے. اور میں بتاؤں باپ کا احترام کیا ہے. ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا باپ کا احترام یہ ہے, باپ اگر کہیں بیٹھا ہو تو تو مت بیٹھ, وہاں سے آ جا. تو کھڑا ہو باپ تیرا جا کر کے کھڑا ہو جائے. ادب باپ کا یہ ہے, تجھے وہاں کھڑا رہنا چاہیے, وہاں سے ہٹ جا, سائیڈ ہو جا, کنارے ہو جا. اور جب تو باپ کے ساتھ چلنے لگے کتنا حسین لمحات ہوتے ہیں, وہ کتنے اچھے اللہ اکبر وہ موقع ہوتے ہیں جب ایک بیٹے کو باپ کے ساتھ چلنے کا موقع ملا کرتا ہے. جب باپ کے ساتھ چلنے کا موقع تجھے ملے نا تو باپ کے آگے مت چلنا, پیچھے پیچھے چلنا. یہ ادب کا تقاضا ہے, بیٹا باپ سے پیچھے پیچھے چلے. جب باپ بیٹھ جائے اس کے بعد بیٹے کو بیٹھنا چاہیے, باپ سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, باپ سے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے. جب آپ اپنے بچوں کو اللہ اکبر وقت سے پہلے جو ضرورت ہے دین مصطفیٰ وہ ان کو دے دو گے تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کو رسپیکٹ کرے گا, آپ کا بیٹا آپ کا احترام کرے گا. وہ کسی نے کہا کہ جب ایک دنیاوی تعلیم یافتہ جوان کی شادی ہوئی, بی بی نے ایسے پڑھایا, اللہ اکبر کہیں سمجھ میں نہ آیا, بی بی کی پڑھائی ایسی سمجھ میں آئی کہ اسے بھولنے سے بھی نہیں بھول پا رہا ہے. ماں باپ سے الگ ہو گیا, بی بی کے ساتھ چلا گیا, لیکن وہیں پہ ایک مدرسے کی اللہ اکبر مدرسے میں پڑھنے والے دینی تعلیم یافتہ جوان کی شادی ہوئی. جب بی بی آئی اس کو بھی پڑھایا اور اس کو سمجھایا, میرے ساتھ رہیے, بہت جڑ جائے گا, ہمارے لیے بہت اچھا ہمارا فیوچر بن جائے گا. اللہ اکبر مدرسے میں پڑھنے والے نے کہا تھا, یاد رکھنا, کان کھول کر کے سن لے, میں اپنے ماں باپ سے الگ نہیں رہ سکتا, تجھے جانا ہے شوق سے چلے جا, میں ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یاد رکھنا اگر کوئی ہاں بچی بھی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم, تو ان کے مدرسے میں پڑھنا بھی انہیں نہیں بچا پائے گا. اگر کوئی عالم دین اپنے باپ کا غدار ہے تو اس کا علم اسے نہیں بچا پائے گا. اگر کوئی ماسٹر ہے اپنی ماں کا وفادار نہیں ہے تو اس کا پڑھائی, اس کی تعلیم, اس کا ایجوکیشن اسے بچا نہیں پائے گا. نہ دنیا میں اس کی عزت ہوگی نہ آخرت میں اس کو جنت ملے گی. اگر تو چاہتا ہے دنیا میں کامیابی, اگر تو چاہتا ہے آخرت میں کامیابی, تو اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے قدموں میں ڈال دے, دنیا میں عزت ملے گی, بعد مردے کی جنت ملے گی.